اب یہ بات کہاں سے آئی کہ IRGC اور اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ ایرانین ریولوشنری گارڈ کور میں کچھ افراد اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیا دونوں کا ایجنڈا سیم ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہرحال یہ مانا کہ ہمیں اس جنگ کو روکنا ہے اور ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے۔ باقاعدہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشنز جو ہیں وہ کس طریقے سے اسرائیل کو یا موساد کو فراہم کی جا رہی تھی، لیکن کیا ایسے تمام افراد کا صفایا ہو چکا ہے؟ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر قطری اور سعودی شپس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس پورے پروسیس میں صرف ایک ملک کا فائدہ ہوا اور وہ اسرائیل ہے، جو ایک امید جاگی تھی کہ معاملات پیس کی طرف جائیں گے، ایران کی ترقی کی طرف جائیں گے۔ اس پوری امید کو ختم کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ کیا IRGC یعنی ایرانین ریولوشنری گارڈ کور میں کچھ افراد اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا دونوں کا ایجنڈا سیم ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایران نے بہت ہی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا اور جس انداز میں اسرائیل اور امریکہ کے تمام تر حملوں کو زیر کیا، پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ ایران بھرپور دفاعی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ جو ایک آپ کو ایسیمیٹرک وارفیئر ایران کی طرف سے نظر آیا، اس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی پریشان کیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایران ایک فاتح کے طور پہ ابھرتا ہے، پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے اور امریکہ آگے جا کے ایک معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مخالفت بھی بڑھ جاتی ہے ایران کی اس جنگ کو شروع کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان سائن ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ نظر رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یقینی طور پہ پولیٹیکلی بہت نقصان ہو رہا تھا، اس جنگ کی بہت زیادہ مخالفت تھی۔ اپ کمنگ مڈ ٹرم الیکشن کی اگر آپ بات کریں تو بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے یا جو گلوبل اکانومی کو سفر کرنا پڑا ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور امریکہ میں بھی ظاہر ہے افراد کو ان مشکلات سے گزرنا پڑا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جماعت ان الیکشنز میں اتنا بھرپور پرفارمنس نہیں دے پائے گی جیسے ماضی میں آپ کو نظر آیا ہے۔ ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن آپ جو مرضی کہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس انداز میں جنگ شروع کی تھی، ان کو احساس ہوا کہ جی بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت زیادہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس جنگ کو رکوانے کے لیے بھی اور پاکستان کی وہ تمام تر جو میڈیشن تھی، جو پیس کو بحال کرنے کی ایفرٹس تھیں، ان کو سراہتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہرحال یہ مانا کہ ہمیں اس جنگ کو روکنا ہے اور ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے۔ اب دو چیزیں یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اتنی اوپنلی اسرائیل کی یا اسرائیل کے سٹنگ پرائم منسٹر کی انسلٹ نہیں کی گئی جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، لیبنان پہ اسرائیلی حملے جاری تھے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ نام لے کے کہا، اپنے جو سوشل میڈیا پہ پیغام تھا اس میں وہ کہتے رہے کہ جناب اسرائیل کو میں نے منع کیا ہے لیبنان پہ حملہ نہ کرے، کوئی بھی ایسی حرکت جس سے یہ پیس پروسیس ڈیریل ہوتا ہے، یہ معاہدہ جو ہے یہ سبوٹاج ہوتا ہے، تو پھر اسرائیل اور نیتنیاہو اس کے رسپانسبل ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے۔ کافی تنقید کی انہوں نے نیتنیاہو پہ۔ بنجمن نیتنیاہو کو یقینی طور پہ یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی، اور صرف وہی نہیں، اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ مین دیکھیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے JD وینس، ان کی طرف سے بھی نیتنیاہو کی وار کیبنٹ کے افراد کا نام لے کر کرٹیسائز کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، لیکن اگر آپ امریکہ اپنے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے جو کچھ کر رہا ہے تو اسرائیل کو اس پہ بہت زیادہ اعتراض ہے۔ یہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ہم نے سپینڈ کیے ہیں اور اسرائیل کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ ہماری وجہ سے، اور ہم نے اسرائیل کو بچایا ہے ایرانی حملوں سے۔ سو اسرائیل کو تمام تر جو ماضی میں ان کے کیے گئے احسانات تھے نا امریکہ کے، ان پہ وہ انہوں نے یاد کروائے۔ اب یہ بات کہاں سے آئی کہ IRGC اور اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ سو لیٹ می بی ویری کلیئر، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اوبیسلی انالیسس بیسڈ ہے۔ اگر آپ دونوں وہ کہتے ہیں نا دونوں اطراف کی سچویشن دیکھیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، تو اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا اس نتیجے پہ پہنچنا۔ ایران کے اندر بہت بڑے بڑے سینئر پولیٹیکل فگرز، ملٹری فگرز، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ فہرست اٹھانا شروع کریں، میجر جنرل قاسم سلیمانی جو کہ ایران کے موسٹ پاورفل ملٹری کمانڈرز میں ان کا شمار ہوتا تھا،
2020 में अमरीकी एक ड्रोन स्ट्राइक में उनकी शहादत हुई। फिर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो हैं वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2024 में शहीद हुए। अच्छा, फिर उसके बाद भी आप देख लें तो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे जनरल हुसैन सलामी, उनकी शहादत होती है। जनरल मोहम्मद बागेरी द चीफ ऑफ ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस, उनकी शहादत होती है। फिर एक सीनियर कमांडर जो कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो एरोस्पेस ऑपरेशंस हैं, उसके ज़िम्मेदार थे जनरल आमिर अली हाजीज़ादे, उनकी शहादत होती है। और सिर्फ यही नहीं, फहरिस्त बड़ी लंबी है, बहुत से न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी जो हैं वो भी ईरान के शहीद होते हैं। अब वहाँ पे ये बहस चली कि बाकायदा उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस जो हैं वो किस तरीके से इज़राइल को या मोसाद को फ़राहम की जा रही थी या अमेरिका तक पहुँच रही थी। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के शवाहिद मिले कि कुछ लोग उस वक्त ईरान के अपने अंदर मौजूद थे जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे, ख़ुद अगर आप ईरानियन ऑफिशियल वर्जन देखें उस ज़माने में आपको नज़र आता है कि कितने ही लोगों को ईरान ने अपने इस मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से अरेस्ट किया था, इन्हीं इल्ज़ामात के ऊपर, इन्हीं तमाम शवाहिद के ऊपर कि ये लोग मोसाद के लिए काम कर रहे थे। और जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री फिगर्स, इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स थे ईरान के, उनको बाकायदा टारगेट किया गया, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो दुश्मन के साथ शेयर करके। सो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है कि ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि अपने अंदर ऐसे अफराद की या काली भेड़ों की सफाई करे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे। तो बहुत आपको गिरफ्तारियां भी नज़र आती हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी नज़र आती हैं। लेकिन क्या ऐसे तमाम अफराद का सफाया हो चुका है? तो इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। और अगर आप आज की सिचुएशन देखें तो आपको लगता है कि इसका जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसका जवाब नहीं में है कि वाकई ये सफाया नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज अगर IRGC की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर कतरी और सऊदी शिप्स को निशाना बनाया जाता है और उसके बाद हालात वापस एस्केलेशन की तरफ चले जाते हैं, तो आप सोचें इसका फ़ायदा किसको है और इसका नुकसान किसको है। अमेरिका और ईरान के मुआहदे में ये तय हुआ, टेक्निकल लेवल टॉक 60 डेज़, जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिजॉल्व करेंगे, बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। पहला राउंड स्विट्ज़रलैंड में होता है, दूसरा राउंड कतर में होता है, तीसरा राउंड जब ये खबर आती है कि इस्लामाबाद में होने जा रहा है तो उस वक्त आपको एक हमला नज़र आता है IRGC की तरफ से। ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं ये दो शिप्स को निशाना बनाते हैं, सऊदी को और कतरी को, ये कह के कि इन्होंने हमारी परमिशन के बगैर यहाँ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ये सफ़र कर रहे हैं। अब अगर ईरान बहरीन पे या UAE पे हमले करता है, जो कि अभी कर रहा है रिटेलिएशन के नतीजे में, तो चले समझ में आता है कि जनाब ये वो ममालिक हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ईरान के साथ, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया है, जो इज़राइल के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। तो चले आप कह सकते हैं कि ठीक है, काबिल फ़हम बात है। लेकिन जब ये ईरानियन गार्ड्स ऐसे दो ममालिक के शिप्स को टारगेट करते हैं जिन्होंने इस पीस प्रोसेस में और इस डील को करवाने में पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा साथ दिया है उनका। अब 2023 में चाइना ने सऊदी अरेबिया का और ईरान का रप्रोचमेंट कराया, हालात बेहतरी की तरफ गए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो मुसलसल ईरान की फेवर में बात करते आए। अमेरिका के और इजरायली हमलों को दोनों ममालिक ने, सऊदी अरब ने भी और कतर ने भी बहुत ज़्यादा कंडेम किया, कहा कि जंग फौरी तौर पे बंद होनी चाहिए। तो जब वहाँ से ऐसे दो ममालिक पे हमले होते हैं जो कि उनका साथ देते आए हैं, तो नतीजतन अमेरिका को एक जवाज़ मिल जाता है वापस ईरान पे हमले करने का। इज़राइल कहता है कि जी हम भी इन हमलों में जो इकट्ठे होंगे, हम भी शरीक होंगे, हम भी इन ऑपरेशंस को ज्वाइन करेंगे। और फिर जवाब में वापस ईरान की तरफ से जो गल्फ़ रीजन में दीगर ममालिक हैं जहां US बेसेस मौजूद हैं, उनको टारगेट किया जाता है। नतीजतन क्या होता है? इस मुआहदे में प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका अग्री करते हैं कि ईरान अपना जो ऑयल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल मुल्क है, वो ऑयल ख़ास तौर से पूरी दुनिया को वो बेच सकता है। अब जाहिर है जब ईरान एक्सपोर्ट कर रहा होगा ऑयल का तो उसका इकोनॉमिकली फ़ायदा है। बहुत दहाइयों की जो सैंक्शंस ईरान पे लगी हुई हैं उनको लिफ्ट करने की बात होती है कि वो पाबंदियाँ हट जाएंगी, आप तेल फ़रोख्त करें, आप अमीर हों, अमीर मुल्कों में शामिल हों।
اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایران کا جو اربوں ڈالر فروزن ایسٹس دنیا کے دیگر ممالک کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ریلیز کر دیں گے. تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ایران کا فائدہ ہوگا, ایران کی معیشت کا فائدہ ہوگا, ایران کے لوگوں کا فائدہ ہوگا. لیکن یہ حملہ کر کے وہ تمام تر جو فیصلے جو آپ کو ویور ملا تھا, جو سینکشنز ریلیف ملی تھیں, جو آپ کو تیل بیچنے کی اجازت ملی تھی, وہ تمام کی تمام چیزیں وڈرا کر لیں امریکہ نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پہ. تو پھر آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ایران کے پاس ایک راستہ تھا, ایک وے آؤٹ ان کو مل چکا تھا, وہ آلریڈی فاتح تھے, وہ آلریڈی یہ جنگ جیت چکے تھے, تو اب اٹ واز ٹائم فار دیم ٹو موو آن اور اپنے ملک کی گروتھ پہ فوکس کرتے, اکانومی پہ فوکس کرتے. تو ایسے میں چند افراد کی طرف سے وہاں سے یہ حملہ ان ممالک کے شپس پہ ہو جانا اور پورا جو پروسیس ہے اس کو بیک ٹو اسکوئر ون لے کے آنا, کیا ایران کے فائدے میں گیا؟ نہیں. اس پورے پروسیس میں صرف ایک ملک کا فائدہ ہوا اور وہ اسرائیل ہے. تو یہ سوچئے گا کہ کیا آج بھی ایران کو اپنے اندر ایسی کالی بھیڑیں تلاش کرنے کی ضرورت ہیں جو کہ ان کے بہت سے سینئر لوگوں کی شہادتوں کے بھی ذمہ دار رہے ہیں, جو موساد کے لیے کام کرتے رہے ہیں, جو موساد کے لیے جاسوسی کرتے رہے ہیں, ایگزیکٹ لوکیشنز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں, اسرائیل کو حملوں کا جواز بنا کے پیش کرتے رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ ان کو ایک ایکسکیوز دیتے رہے ہیں. تو کیا یہ بھی جو IRGC کی طرف سے ریسنٹ حملے کیے گئے ہیں, کیا اسرائیل کو اور موساد کو ایک ایکسکیوز پیش کی گئی ہے کہ واقعی دوبارہ ان کے ملک پہ حملہ کریں اور دوبارہ جو ایک امید جاگی تھی کہ معاملات پیس کی طرف جائیں گے, ایران کی ترقی کی طرف جائیں گے, ایران اکنامکلی گرو کرے گا, اس پوری امید کو ختم کرنے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ You are watching Apna Watan.